اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز پاکستان میں نہیں، پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ان سروسز کے اندر شامل ہوتی ہے جن کا استعمال اور جن کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا پروسیجر تقریباً دنیا میں اکٹھا شروع ہوا ہے۔ 2013 میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا رجحان جو ہے وہ دنیا میں فروغ پایا تھا، اور 2015 میں پاکستان بھی ان کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا، اور ابھی آج کی جو 2021 کی جو لیٹسٹ جو اس کے فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان دنیا کے صف اول کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جس میں یوتھ جو ہے، پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ان سکلز کو سیکھ کے آن لائن ان سکلز کی سروسز جو ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو پیٹرن ہے سروسز پرووائڈ کرنے کا، آپ نے ان سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو فن ہے وہ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد سمپلی دنیا بھر کی جو منڈی ہے، مارکیٹ ہے، آپ کے سامنے کھلی ہے۔ آپ میں سے کئی بندے ہوں گے جو جاب کرنے نکل جائیں گے کام کرنے کے بعد، لیکن ادارہ جاب کرنے والے بندوں کو مطلب ہم کہتے ہیں یار یہ چھوڑ، جاب کے سرکل سے باہر نکل جائیے، 15 20 25 30 اس سے باہر نکل جائیں۔ سمپلی آپ اس اسکل کو سیکھیں۔ لاسٹ والا جو ہمارا پورشن ہوگا وہ فری لانسنگ کا ہوگا۔ تو جب اس اسکل کو سیکھنے کے بعد، آن لائن اسٹور کو ڈیولپ کرنے کی اسکل کو سیکھنے کے بعد، ان دو اسکلز کے ساتھ آپ مارکیٹ میں نکلو گے، رات 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھو گے، تو وہ آپ کی فل ڈے کی سیلری سے زیادہ آپ کو فنانس دے رہا ہوگا۔ شرط صرف ایک ہے سر، جہاں جہاں جو جس طرح آپ کو میں نے کروانا ہے وہ وہاں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی من مرضی نہیں کرنی۔ ابھی جب میں نے آپ کو بٹنز پہ کام کروایا، اور میں نے آپ کو جو ہے وہ سافٹ ویئر میں آپ کو میں نے پریکٹیکل جب میں کرواؤں گا، تو پریکٹیکل کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی جو کچھ چیزیں ہوں گی میں آپ کو روک دوں گا ان میں سے، اور کچھ ہوں گی میں کہوں گا یہ کرو اور ضرور کرو۔ جس چیز سے روک دوں گا رک جائیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کیا بہتر ہے آپ کے لیے، بیکاز آپ لوگ یہ سیکھ رہے ہو، اور مجھے یہ مارکیٹنگ اور یہ سارے پیٹرنز جو ہیں ان کو سکھاتے ہوئے کئی سال زندگی کے میرے بیت چکے۔ سو پلیز سر، یہ دو کام ہے، میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے جو سکھاؤں اس پہ رکنا ہے، اس کے دائیں بائیں نہیں جانا۔ ہمارا کل کا لیکچر جو تھا، اس لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ جب کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنی کیمپین کرنے کا ذمہ آپ کو دے گی، اگر آپ نے اس کمپنی میں جاب کی اور وہ کمپنی آپ سے جو کام کرواتی ہے وہ کیا ہوں گے، اور اگر آپ نے اس کمپنی میں جاب نہ کی بلکہ ویسے ہی ایز اے فری لانسر آپ نے اپنی سروسز کو لوکل انٹرنیشنل سیل کیا، بطور ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی کے آپ نے کام کیا پاکستان میں رہتے ہوئے، اپنے شہر میں رہتے ہوئے، یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان تمام کیٹیگریز کے اندر آپ کو انیشیل فیز کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ چاہے کسی بھی قسم کی مارکیٹنگ کا پیٹرن کا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل، میں آپ کو ہلکا سا ایک ٹچ دے دیتا ہوں۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے پریویس کلاس جوائن نہیں کی ہوتی، ان کی ریکارڈنگ بھی سننے کا ٹائم ان کو ملا نہیں ہوتا، تو ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے چاہے یوٹیوب پہ مارکیٹنگ کرنی ہے، چاہے فیس بک پہ کرنی ہے، چاہے کورا پہ کرنی ہے، چاہے انسٹاگرام پہ کرنی ہے، یا آپ نے ویب سائٹ پر مارکیٹنگ کرنی ہے، یا آپ نے واٹس ایپ کی پر مارکیٹنگ کرنی ہے، یہ چیزیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاہے آپ نے کسی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، یا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے کسی آن لائن اسٹور کی مارکیٹنگ کرنی ہے، یا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کو کوئی کمپنی کہتی ہے یار جیسے اوبر ہے، کریم ہے، فوڈ پانڈا ہے، کہ یار میں نے نیا بزنس لانچ کیا ہے تو میری اپلیکیشن کو انسٹال کروا دو، تو اپلیکیشن انسٹال کروانے کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ ان ساری کی ساری مارکیٹنگز کو کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے کیمپین کو بنانے کی طرف، تو سب سے پہلے آپ کا سامنا جس ڈیش بورڈ سے ہوگا، جس کی بیس پہ آپ نے کیمپین ڈیزائن کرنا، وہ ایگزیکٹلی سیم بالکل یہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ دیکھ لیجیے گا، ایگزیکٹلی سیم کھلے گا، اور اسی کے اوپر اپنے کام کرنا ہوگا۔ سو اس لیے میں آپ کے جو بٹنز ہیں ان کے کانسیپٹ میں یہاں پہ کلیئر کروانا سب سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں۔ تو کل ہمارا ٹاپک تقریباً ہاف سے اوپر کلوز ہو گیا تھا، باقی ہاف آج ہم کلوز کر لیں گے، اور دین اس کے بعد ہم موو کر جائیں گے اپنے پراپر جو ہے وہ سافٹ ویئر کی جانب، تاکہ ہم کام جو ہے اس کا پریکٹیکل کا آغاز کر سکیں۔ پروفیشنل جو ہمارا ایڈوانس لیول ہے جسٹ وہ شروع ہو جائے گا۔ اب
کل تک ہم نے بات کی تھی ٹریفک کیا ہوتی ہے، انگیجمنٹ کیا ہوتی ہے، ایپ انسٹال کیا ہوتی ہے، یہ بات ہم نے کل کر لی تھی. اس کے آگے چلتے ہیں جی. اس کے آگے آتی ہے ویڈیو ویوز. ویڈیو ویوز میں آپ کو پاکستان میں جو لوگ کام دیں گے سر وہ یوٹیوبرز ہوں گے. یوٹیوبرز آپ کو کہیں گے جی ہم نے اپنی ویڈیو کے ویوز لینے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے، یہ بھی ہم کورس کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو بالکل اس بارے میں جانتے نہیں ہیں ان کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ویڈیو ویوز کیا ہوتا ہے. سر ویڈیو ویوز میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں پیسہ کمانے کا ایک نیا پیٹرن آیا ہے اور اس کو آئے پاکستان کے اندر بھی اب تو 6-7 سال ہو گئے ہیں. وہ ہے سر، آپ میں سے کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور کچھ نہیں جانتے ہوں گے. ہینڈ ریس کیا ہے سر، کس نے ہینڈ ریس کیا ہے جی؟ انفینکس نوٹ 8 بیٹے اپنے ہینڈ ریس کیا ہے، جلدی سے سوال کر لیں کیا کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو آپشن دیا انمیوٹ کرنے کی، ویسے ہی غلطی سے کر لیا. جی جی. سر نا یہ آواز آپ کی بہت کٹ رہی، شاید مائک کا مسئلہ، آپ منہ سے سائڈ پہ کرتے ہیں اس لیے. بیٹے نہیں، یہاں سے جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے آواز کا اور نہ نیٹ کا. آپ کو آواز شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ریکارڈنگ مل جائے گی. آپ کا نیٹ جو ہے نا اس کے سگنل کچھ ویک ہو سکتے ہیں، وہاں سے مسئلہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، آپ بے فکر رہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ بھی گیا تو ریکارڈنگ آپ کو بالکل کلیئر ملے گی، ڈونٹ بی وری. اچھا جی، اب اس میں جو ایک پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب مونیٹائزیشن یہ ایک پروسیس ہے پاکستان کے اندر. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا قاسم علی شاہ کا ہو گیا اور وہ باقی سارے کو 50-60 لوگ اب دیکھ رہے ہوتے ہو، یہ سے ابھی زیادہ بندے ہوتے ہیں، وہ آپ کو انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فنی بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتے ہیں اور موٹیویشن بھی. بیسیکلی وہ موٹیویشن ہی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، وہ بیسیکلی آپ کو ہنسانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. اصل میں وہ اپنے چینل کو مونیٹائز کروا چکے ہوتے ہیں اور اپنے چینل کو یا وہ مونیٹائز کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مونیٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لینا. یہ ایک سیپریٹ لائک کورس ہے، یہ ابھی اس کا حصہ نہیں ہے. یوٹیوب مونیٹائزیشن مطلب یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ ہمارا 1 ماہ کا کورس ہے. اس کورس کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کلائنٹ آپ سے یہ کام کروائے گا. دیٹس وائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یوٹیوب مونیٹائزیشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنا ایک چینل بناتے ہیں اپنے نام سے، اور اس کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ پوری کرتے ہیں. اس پہ بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ جو موٹی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سبسکرائبرس کی، یعنی کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز جو ہیں ان کی تعداد کی. یہ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ. ایک ریکوائرمنٹ اس میں ہوتی ہے آپ کے چینل کے ویوز کتنا ہے، اس کا ویو ٹائم کتنا ہے، ویور مطلب کتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کتنا ٹائم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو ٹائم اور نمبر آف پیپل جو کہ اس کے سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے، یہ 2 ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے. مونیٹائز کے بعد آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یوٹیوب کے ساتھ. آپ کو پھر جتنے بھی اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، آپ جو ایڈ دیکھ رہے ہوتے ہو، ڈالڈا کا چلتا ہے، صوفی کا چلتا ہے، بڑے دنیا کے سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. ان ایڈز کا یوٹیوب کو جو کمپنی پے کرتی ہے، لائک ڈالڈا نے ایڈ رن کیا، اس نے پے کر دیا. اب وہ جو 100 روپیہ پے کرتی ہے نا، میں مثال دے رہا ہوں، 100 روپے پے نہیں ویسے کرتی، لیٹ سے اگر اس نے 100 روپے پے کیا ہے تو 100 روپے میں سے 60 یا 55 روپیز جو ہے تقریباً وہ یوٹیوب خود رکھتا ہے، اور 45 روپیز تقریباً آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور یہ اماؤنٹ ڈالرز میں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یاسر شامی جو تھا، جس کے پاس آج سے 6 سال پہلے بائک تھی، آج اس نے جو لاسٹ اس کا انٹرویو آیا تھا 8 مہینے پہلے، اس میں اس نے ایک برانڈڈ گاڑی نہیں پرچیز کی تھی جب وہ قاسم علی شاہ کے آفس میں گیا تھا لاہور میں اقبال ٹاؤن میں. آپ نے اس کا انٹرویو دیکھا ہوگا. تو یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں یوٹیوبرز آپ سے کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے چینل کی جو ہے نا آپ سے کروانی ہے جناب کیمپین، جس میں مجھے ویڈیو ویوز چاہیے. تو سر یہ وہ ویڈیو ویوز ہیں جو کہ یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروا کے اس سے پیسہ کمانے کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں. جب آپ کسی یوٹیوبر کے چینل کو مونیٹائز کروانے کے پروسیس میں وہ آپ کو مارکیٹنگ کیمپین دیتا ہے ویڈیو ویوز کی، تو سر یہ وہ ویڈیو ویوز کا پورشن ہے جس پہ آپ کام کرتے ہو، جس کے انڈر آپ نے ساری کیمپین تیار کرنا ہوتی ہے. جتنی بھی ویڈیو ویوز کی جو کیمپینز ہوتی ہیں جن میں ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے کتنا وقت دیکھا ویڈیوز کو، وہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ ساری کیمپینز آپ یہاں سے ڈیزائن کریں گے. سر یہ دس واز آل اباؤٹ ویڈیو ویوز. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس ویڈیو ویوز کے اندر ہی
جب آپ کام کریں گے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ تو اس کا سمپل یہ ایک شو ہو رہا ہے کیونکہ میں نے یہ آپ کو امیج لگا کے دکھایا ہوا ہے. جب آپ پریکٹیکلی سافٹ ویئر پہ اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے کے لیے بیٹھو گے تو اس وقت ویڈیو ویوز کے بٹن کو جب آپ کلک کرو گے تو آپ سے وہاں پہ فردر وہ 2 آپشنز پوچھے گا. وہ آپ سے کہے گا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ویڈیو جو ہے وہ ویو کروانی ہے, آپ نے لوگوں کو اپنی ویڈیو دکھا کے ٹائم جو ہے وہ آپ نے بائی کرنا ہے, مطلب ٹائم آپ کو چاہیے, یہ مقصد ہے آپ کا, یا اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ ایک اور آپشن دے گا اس بٹن کو کلک کرنے سے, وہ کچھ اس طریقے سے جو وہ آپشن ہے وہ شو ہوگی. میں آپ کو اس کو ٹائپ کر کے دکھا دیتا ہوں جی. سمپل وہ آپ سے کہے گا کہ اس طریقے سے سمپل ایک بٹن ہوگا سبسکرائبر کیمپین کا, دس از. اب جب آپ اسے کلک کرو گے نا اس والے کو ویڈیو ویوز کو, تو اس کے اندر 2 بٹن کھل جائیں گے, ویڈیو ویوز کا یا سبسکرائبرز کا. اب اگر آپ کا کسٹمر آپ سے کہتا ہے کہ مجھے سبسکرائبر چاہیے اپنے یوٹیوب چینل کا, تو آپ نے کیمپین کرنی ہے سبسکرائبر کی. اگر آپ کا کسٹمر آپ سے کہتا ہے جی میں نے ویڈیو ویوز کیمپین کرنی ہے, تو یاد رہے سبسکرائبر پہ کلک نہ کیجیے گا, اس پہ کلک کر لیجیے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ویڈیو ویوز کے زمرے کے اندر آتی ہیں جتنی بھی کیمپینز آپ نے بنانی ہیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے, یہ جتنی بھی کیمپینز ہیں نا جی, برانڈ اویئرنیس ہو گیا, ریچ ہو گیا, ٹریفک ہو گیا, انگیجمنٹ ہو گیا, ویڈیو ویوز کی ہم بات کر رہے ہیں, ان تمام کی تمام کیمپینز کے مقصد جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں. مطلب ان کے مقصد بھی الگ الگ ہیں, جیسے کہ آپ سن رہے ہیں ابھی سارے کا سارا. اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو, ان تمام کی تمام کیمپینز کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی الگ الگ ہی ہے. تو ایک کیمپین, ان میں سے کوئی بھی ایک کیمپین بھی نہیں ہوگی جس کا طریقہ ہم چھوڑیں گے, اور یہی ہمارا کام ہے. اس کا جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سارا مکمل کریں گے, اس میں ہم نے ساری کیمپینز کے طریقے کہ کون سے فارمولاز پہ ہم نے عمل کرنا ہے, تو کیمپین ہماری چلے گی, یہی ہم نے کام کرنا ہے. سو یہ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے جی لیڈ جنریشن. لیڈ جنریشن ایک بڑی وسیع قسم کا ٹاپک ہے, اور لیڈ جنریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, صرف ابھی مطلب پہ آپ ڈسکس کر لیجیے گا. یہ بڑی مفصل قسم کی کیمپین ہوتی ہے. شارٹ ورڈز میں اگر کوئی کمپنی آپ سے یہ کہتی ہے, نارملی بینکس آپ کو یہ کیمپین دیں گے, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو بینکس ہوتے ہیں نا آپ کو وہ یہ کیمپین دیں گے, یا اگر آپ کسی فون کی کمپنی میں کام کر رہے ہوگے, یا وہ کمپنیز جن کو لوگوں کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, اس کا نام کیا ہے, ایسی کمپنیز جو لون دے رہی ہوتی ہیں, جیسے اس قسم کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں وہ آپ سے عموماً لیڈ جنریشن کیمپینز کرواتی ہیں. ہوتا کیسا یہ لیڈ جنریشن کیمپین میں, آپ کسی کمپنی کو ایسی سروسز دو گے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرو گے, اور وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ اس کمپنی کو دے دو گے. اب لیٹ سے کہ ایک بینک ہے, اور جو بینک ہے یہ آپ سے کہتے ہیں یار مجھے ایک لیڈ جنریشن کیمپین بنا کے دو, میرے لیے ایک لیڈ جنریشن کیمپین کرو. دیٹ مینس کہ آپ کا جو بینک ہے وہ در حقیقت آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کا ڈیٹا اس کو دو. مثلا ڈیٹا سے مراد یہاں پہ کیا ہے, وہ کہے گا یار کسی کا فون نمبر کیا ہے, ڈیٹا. وہ کہے گا کسی کا نیم کیا ہے, ڈیٹا. وہ کہے گا یار یہ بتاؤ کہ کسی بندے کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے, NIC. وہ کہے گا مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بندے کا لائک اس کی ایج کتنی ہے, مجھے یہ بتاؤ کوئی بندہ میرڈ بندہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بندہ میرڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سے مطلب میں ڈفرینٹ قسم کی آپ کو بتا رہا ہوں. لائک آپ سے وہ کہے گا مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ جو ہے اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہے. ٹھیک ہے, وہ یا اس کی یا وہ جو جاب کر رہا ہے وہ ایز اے کیسے, مطلب اس کی وہ جاب کرنے والا بندہ ہے, وہ جابین ہے, یا وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, یا وہ کوئی بزنس مین ہے, یہ بتاؤ مجھے. اب یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں یہ ڈیٹا ہے نا جی. اب مجھے بتائیں آپ کو کیا پتا کہ کون سا بندہ بزنس مین ہے, کون سا بندہ جابین ہے, کون سا بندہ میرڈ ہے, کون سا نان میرڈ ان میرڈ ہے, کون سا, تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اچھا. اب اس پروسیجر کو, جس پروسیجر کے ذریعے سے آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ایسی کیمپین کرتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن کیمپین. نہایت ہی لیٹسٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے
آج کل جو بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سکھاؤں گا کہ لیڈ جنریشن کیمپین کو آپ نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے کیسے مارکیٹ سے، چاہے وہ کوئی ملک ہے، چاہے وہ کوئی شہر ہے، چاہے وہ کوئی علاقہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، آپ لوگوں کا ڈیٹا کیسے اکٹھا کریں گے، یہ لیگلائز طریقے سے. مطلب ایک بات یاد رہے کہ تمام کیمپینز جو میں آپ کو سکھاؤں گا، چاہے وہ واٹس ایپ کیمپین ہوں، پاکستان میں لوگ نارملی جو ہے وہ انلیگل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی کیمپینز آپ کو ہمارا ادارہ سکھائے گا، چونکہ ہماری کولیبریشن جو ہے ایپیکس کی اسی کو پاکستان کے ساتھ ہے، جو کہ ایک مطلب معیار کا نام ہے. سو آپ کو تمام کیمپینز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا، مطلب اس میں کوئی بھی انلیگل چیز نہیں ہوگی، وہ کروائی جائے گی. اچھا، اب ڈیٹا جو کلیکٹ کرنا ہے لوکل انٹرنیشنل، وہ سارا اس میں آتا ہے. تو سر یہ اس کی ہوتی ہے تفصیل لیڈ جنریشن کی. نمبر 2، لیڈ جنریشن کیمپین کے اندر نا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے سر؟ یہ بڑی باریک بات ہے، دھیان سے سمجھیے گا. سر فرض کریں، اچھا یہ جو باتیں میں ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں، میں یہ چیزیں آپ سے پریکٹیکل کرتے ہوئے ڈسکس نہیں کروں گا. سو یہ اس وقت اگر ڈسکس کروں گا تو میرا ٹائم میرا تو ضائع ہوگا، آپ کو اس سے زیادہ ضائع ہوگا. سو پلیز آج اپنے کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، اس وقت ان چیزوں پہ اوپر نہیں جائیں گے. جب ابھی ہم پریکٹیکل کریں گے اور کیمپین کو بنا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ سوالات کرنے کی گنجائش سر ان کی نہیں ہوگی. کیمپین کے متعلق سوال کیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہے اور کام سر جو سیکھنا ہے وہ بہت لمبا ہے میرے پاس. اچھا، تو روز کا کام روز کر لیں، 2 3 4 دن کے اندر سمیٹ لیں. کبھی کوئی شادی بیاہ آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ریکارڈنگ مل رہی ہے، آپ 2 دن چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ اس کے بعد سن لیں، لیکن کور کرتے جائیں کام کو ساتھ ساتھ. یہ نہ ہو کہ آپ نے آج کلاس لی ہے پھر 10 دن کے بعد آ کے دوسری کلاس لی ہے، فائدے کوئی نہیں کرنے کا. اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ آپشن جیز کمپنی ہے. جی جیز کمپنی نے کیا کرنا ہے؟ جیز کمپنی ہے، فرض کریں کہ اس کو نیڈ پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی ہے؟ جیز نے اپنے ٹاور لگانے ہیں. اب بات کو دھیان کے ساتھ ساتھ سمجھیے گا، جیز نے اپنے ٹاور لگانے ہیں. جب جیز اپنے ٹاور لگائے گا تو اس کو اس کے لیے پلاٹ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کو اس کے لیے پلاٹ چاہیے ہوگا. اس کو پلاٹ کے ساتھ ساتھ کچھ مزید ریکوائرمنٹس چاہیے ہوں گی کہ پلاٹ کے آگے راستہ کتنے فٹ کا ہے، پلاٹ تک ٹرک آتا ہے کہ نہیں آتا، بڑی کرین وہاں پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، وہاں پہ بجلی ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ روڈ پکی ہے کہ کچی. اب یہ تمام جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی ٹاور لگانے کے لیے جیز کو ریکوائرمنٹس ہوں گی. جب بھی آپ کسی ایسی کمپنی، اور یہ کیمپینز بھی نارملی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی خاص طور پہ مل رہی ہوتی ہیں، یا آپ کہیں ایسی کمپنی میں جاب کرتے ہو جب سے کہتے ہیں جی ہمیں بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. کئی کمپنی ہوتی ہیں جو ٹاور لگاتی ہیں، یا جیز جو ہے وہ خود ٹاور نہیں بھی لگاتا، تو کئی کمپنی ٹاور لگانے کی سروسز دے رہی ہوتی ہیں. آپ کو اس کے اندر بھی جاب مل سکتی ہے. وہاں پہ پورا ایک ونگ ہے جو کہ اس کام پہ لگا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کے پلاٹ جو ہیں ان کے مالکان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، جو مالکان اپنے پلاٹ میں ٹاور لگانے کے اوپر رضامند ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹاور لگانے والے پلاٹ جو ہیں وہ ایگزیکٹلی ان تمام ضروریات کو بھی یا ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتے ہوں جو جیز کو چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو اس کیٹیگری کے اندر بھی آپ جیز کے ٹاور جو ہے ان کے لیے پلاٹ اگر ڈھونڈتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو مختلف قسم کی پرسنل معلومات چاہیے. کتنے مرلے کا پلاٹ ہے بھائی، گلی کچی ہے کہ پکی ہے بھائی، اور یہاں وہاں، تو یہ معلومات ہے نا، کسی بندے کی پرسنل انفارمیشنز ہیں، کوئی کیوں دے گا آپ کو. تو سر اس کیٹیگری کے اندر بھی جب آپ کام کریں گے تو اس طرح کی ساری کیمپینز بھی آپ کو لیڈ جنریشن کیمپین کے اندر ڈیزائن کرنا ہوں گی. یہ جناب علی اس کا مفصل اور مکمل مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کیمپین کو مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جون سی کیمپین ہے جی میسیجز کی، یہ 1920 کی کیمپین ہے. یہ میں آپ کو سلائٹلی سکھاؤں گا، یہ میں آپ کو کوئی خاص تفصیل سے سکھاؤں گا نہیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر نا میسنجر پہ کیمپین کرتا ہی کوئی نہیں ہے. آج کل نئی ٹیکنیکس آ چکی ہیں. لیڈ جنریشن میں نے بتایا بڑی مزیدار ٹیکنیک ہے، سبسکرائبر کیمپین بڑی مزیدار کیمپین ہے، ایپلیکیشن انسٹال کروانے کی کیمپین، واٹس ایپ کیمپین، تو یہ بڑی لیٹسٹ کیمپینس آ چکی ہیں. میسنجر کیمپین کو آپ کو بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن میں بہرحال آپ کو ہلکا سا اس کا میں ٹچ دے دوں گا. یہ میسنجر کی کیمپین چلتی چونکہ ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا
آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا یا کسی بندے نے اگر یہ کرنا ہوا تو میں سیپریٹلی اس کا ایک لیکچر بھجوا دوں گا میسنجر کا, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. میسنجر کیمپین میں کیا ہوتا ہے, آپ سمپل آپ ایک ایسی کیمپین کرتے ہو جس میں جو آپ کا کسٹمر ہے وہ آپ سے میسنجر پہ آ کے کانٹیکٹ کرتا ہے, ہاں جی کیا ہوں میں ہوں. تو یہ آج کل میسنجر جو ہے اس کا زمانہ 15-20 سال پہلے کا تھا, اب تو آپ جانتے ہیں واٹس ایپ آ چکا ہے, وہ زیادہ ایڈوانس ہے. واٹس ایپ بزنس آ چکا ہے, وہ اور زیادہ ایڈوانس ہے. سو یہ میسنجر کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر بھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. کنورژن, catalog sales or store traffic. This is the third part of our lecture and this is also the last part of our campaign objective. اچھا جی سر, ایسا کلائنٹ سوری جی معذرت, ایسا کلائنٹ جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایک ایسا آن لائن اسٹور ہے جس کے اوپر میں چیزیں بیچتا ہوں, میرے اس اسٹور کے اوپر میرے اس اسٹور کی مارکیٹنگ کرو اور میرے اسٹور کی کیمپین کرو, اسے کہتے ہیں کنورژن کیمپین, کیٹلاگ سیلز کیمپین, اسٹور ٹریفک کیمپین. اب یہ 3 کیٹیگریز ہو گئیں, کیٹلاگ سیلز, کنورژنس اور اسٹور ٹریفک. اب ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ ٹریفک کیمپین وہ کیمپین ہوتی ہے جس کیمپین کے اندر کوئی کمپنی جس میں آپ جاب کر رہے ہو یا کوئی کمپنی جو آپ کو سروسز دیتی ہے, آپ اس کمپنی کو سوری جی, ذرا گلے میں خراش آئی تھی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. حاشر جو ہے جی اس نے بھی کلاس کو جوائن کیا ہوا ہے لیکن اس کو آواز نہیں آ رہی بیکاز اس نے کال اور انٹرنیٹ کا بٹن پریس نہیں کیا ہوا, اور ایک کنٹینیوس ایشو ہے جو پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں کو آتا ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اینی ویز جی, تو آگے چلتے ہیں. اچھا, فرض کریں کہ باٹا کی بات کر لیتے ہیں, یا میں نے آپ سے کل ایگزامپل دی تھی امیزون, کسی کی بھی بات کر لیتے ہیں, چلے باٹا کی بات کر لیتے ہیں. ایک میں نے کھول لیا باٹا, اور باٹا سے پہلے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سر کھول کے, لیٹ سے بکس, چلے یا بک کر لیتے ہیں, موبائل کچھ بھی کر لیتے ہیں یار, پورٹ کا میں نے برتن کیا تھا, پورٹس کیا تھا, آج ہم موبائل کر لیتے ہیں. پی موبائل نہیں ہے جی, خالی موبائل. اچھا, میں نے موبائل لکھا نا جی, تو یہ دیکھیں موبائل کی نا ڈفرینٹ ویب سائٹس کھل کے سامنے آ گئی میرے. ٹھیک ہے, اب ڈفرینٹ جو کمپنیز جو ویب سائٹس ہیں موبائل کی وہ کھل گئی ہیں. لیٹ سے میں نے کسی ایک ویب سائٹ پہ کلک کر دیا. اب یہاں پہ اس کیس میں یہ جو ویب سائٹ ہے یہ بیسیکلی صرف اپنے اوپر مختلف قسم کی انفارمیشن دے رہی ہے, یہ موبائل اتنے کا 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 ہے. تو یہ ہوتی ہے انفارمیشن. تو جب اس وقت کیا ہوا, میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے اس ویب سائٹ پہ کیا کیا, ٹریفک دے دیا. یعنی کہ دس از ٹریفک, یہ ٹریفک ہے بس. یہ کیمپین جو ٹریفک کی ہے نا جی, یہ بڑی کامن کیمپین ہے, اور بے شمار کسٹمرز, بے شمار کمپنیز جہاں پہ جاب ملتی ہے ملے گی آپ کو, یا آپ جب فری لانسنگ کرو گے, آن لائن ارننگ کرو گے, یہ کیمپین کرنے کے لیے بہت ساری کمپنیز آپ کو جو ہے وہ یہ کیمپین دیں گی. دس از ٹریفک کیمپین. جسٹ یہی کرنا ہے کہ اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ لوگوں کو لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹریفک ہو گیا. کنورژن میں ٹریفک نہیں ہوتی. کنورژن کیا ہوتی ہے, آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. فرض کریں کہ یہ کیمپین جو ہے یہ باٹا کی ہے, تو یا باٹا کے بجائے باٹا کر لو, کچھ بھی کر لو آپ. اسٹارلٹ بھی ایک اچھی کمپنی ہے, اسٹارلائٹ. اب جو اسٹارلٹ شوز کی کمپنی ہے, آپ کو وہاں پہ جو ملتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میری کمپنی ہے اور یہ میری ویب سائٹ ہے. دوستو ایک بڑا باریک نقطہ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا, ایک ہوتی ہے ویب سائٹ, ایک ہوتی ہے ویب سائٹ اور ایک ہوتی ہے ای کامرس ویب سائٹ. دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین اے ویب سائٹ اینڈ اے ای کامرس ویب سائٹ. کیا ڈفرینس ہے, فرق ہے, کیا فرق ہے؟ یہ ویب سائٹ پراپر کھل نہیں رہی ہے, اس کا لنک شٹ ڈاؤن ہوگا. اچھا جی, ایسی ویب سائٹ ڈاٹ پی کے والی ویب سائٹ جو ہے نا وہ کھل نہیں رہی, شاید کوئی اس میں ایشو آ رہا ہے. کوئی بات نہیں جی, ہم کوئی اور کھول لیتے ہیں, لیکچر اسی کو دراز کھول لیتے ہیں.
ایسی ویب سائٹ جس ویب سائٹ کے اندر کوئی کمپنی اپنی مختلف پروڈکٹس کو لگاتی ہو. جیسے یہ ایک ویب سائٹ کھل کے آ گئی ہے, اب اس میں اس کمپنی نے اپنی مختلف پروڈکٹس لگا دی ہے. دراز, اب یہ بیسیکلی دراز کوئی کمپنی نہیں ہے, دراز میں تو لوگ کمپنی والے لگاتے ہیں اپنی پروڈکٹس, لیکن چلیں سمجھیں کہ دراز ایک کمپنی ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر نا ڈفرینٹ پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں, یہ 150 روپے کا, یہ 150 کا, یہ 300 کا, یہ اتنے کا. یہ اب جب کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹس کی قیمت جو ہے وہ کسی اپنی ویب سائٹ پہ آویزہ کر دے اور اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری کی ساری آویزہ کر دے اور ان ڈیٹیلز کے ساتھ اس کی قیمت, اس کی پرائس آویزہ کر دے, اور غور سے دیکھیے گا اس کے اوپر سائٹ پہ اوپر جا کے ایڈ ٹو کارٹ یعنی کہ پکڑو اور اس کو اپنی ٹوکری میں ڈال دو, اس کی آپشن آ رہی ہو, دیٹ مینز کہ وہ ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین این ای کامرس ویب سائٹ اور ایک سمپل ویب. میں نے بتا دی سمپل میں خالی ہوتی ہے انفارمیشن, اور ای کامرس ویب سائٹ میں خالی انفارمیشن نہیں ہوتی. اس ای کامرس ویب سائٹ میں آپ کسی ایسی کمپنی کے لیے کام کرتے ہو جو آپ سے کہتی ہے بھائی میری ویب سائٹ جو ہے وہ سادی نہیں ہے, میری ویب سائٹ ای کامرس ویب سائٹ ہے, آپ نے میری پروڈکٹس کو بیچنا ہے, بکوانا ہے, سیل لینی ہے مجھے. سو ان سچ کائنڈ آف ٹائپ آپ کی جو کمپنی ہوگی وہ آپ سے ڈیمانڈ جو کرے گی وہ یہ کرے گی کہ مجھے آپ کنورژن کیمپین کر کے دو. سو کنورژن کیمپین کیا ہوئی؟ ایک ایسی کیمپین جس کے اندر آپ اپنی کمپنی کو, یا آپ آن لائن کام کرتے ہو, آپ فریلانسنگ کرتے ہو, تو کسی کمپنی کے لیے آپ ایسی کیمپین رن کرو گے, ایسی کیمپین ڈیزائن کر کے بناؤ گے جس میں اس کی جو کنورژن ہے, دیٹ مینس کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ لوگ جائیں گے اور وہاں سے وہ پرچیز کریں گے, اور پرچیز کرنے کے بعد اس کمپنی کو فائدہ ہوگا, مطلب اس کی چیزیں بکیں گی. تو اسے کہتے ہیں کنورژن کیمپین. ایک چیز. دوسری بات, اب میں اس وقت یہاں پہ آیا ہوں لیکن میں نے یہاں پہ آ کے کچھ پرچیز نہیں کیا, میں جسٹ آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اب جو میں جسٹ آ گیا ہوں نا جی اسٹور پہ, تو میں اسٹور پہ آ گیا ہوں, یہ میں نے اسٹور ٹریفک کر دی ہے, یہ میں نے اسٹور ٹریفک کر دی. اس وقت میں اس اسٹور پہ ٹریفک دے رہا ہوں. جو پہلے میں نے کیا تھا وہ کیا تھا, وہ سمپل ٹریفک تھی, کیونکہ وہ خالی ویب سائٹ تھی تو اس پہ میں نے سمپل ٹریفک دی تھی. آج میں اس اسٹور پہ آیا ہوں اور میں نے اس اسٹور پہ کھولا جہاں پہ ڈفرینٹ پروڈکٹس لگی ہوئی ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ اسٹور ٹریفک کہلائے گی, اسٹور پہ ٹریفک دینا. تو یہ اسٹور ٹریفک کیمپین ہے. اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو ایڈ ٹو کارٹ کر کے پرچیز کرتا ہوں تو وہ کنورژن ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین اسٹور ٹریفک اینڈ کنورژن. اگر میں نے پرچیز کر لی تو وہ کنورژن, اگر میں نے پرچیز نہیں کی تو دس از اونلی اسٹور ٹریفک. اس کے بعد لاسٹ کیٹیگری ہمارے پاس یہاں بچتی ہے جی, کیٹلاگ سیلز. کیٹلاگ سیلز جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جی جن کے پاس کوئی خاص فنانس نہیں ہوتا, نارملی وہ یہ کام کرتی ہیں. میں آپ کو باقاعدہ اپنی ذاتی کیٹلاگ, یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے جو کہ باقاعدہ آپ کو بنانا سکھایا جائے گا. آپ کا جو آن لائن اسٹور ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ابھی اسی والے آپ کے بیچ میں, یہ اسی وہ جو اسٹور ہے وہ یہ والا آپ کا بیچ اسی بیچ میں ہوگا, اسی یعنی کہ اس سیمسٹر میں ہوگا. کیٹلاگ پراپر آپ کو ایک بنانی سکھائی جائے گی. اس کیٹلاگ کا آپ ایک لنک بنائیں گے. اس میں ہوگا کیا کہ آپ کوئی کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یار, تو آپ کہتے ہیں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پیسوں کو آپ چھوڑیں, میں آپ کو کچھ ایسا پیٹرن بتاتا ہوں یا میں آپ کو سکھا دوں گا, آپ نے کمپنی سے کہنا ہے کہ جس میں آپ اپنی ساری کی ساری جو آپ کی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو نا آپ نے کیٹلاگ بنا کے اس میں ڈال دینا ہے. اس کی تصویریں, اس کی امیج کوالٹی اچھی سی بنا کے, اس کی قیمت, اس کی ڈسکرپشن, ہر چیز اس کی لکھ کے آپ نے ایک ای کیٹلاگ, مطلب ایک آن لائن کیٹلاگ آپ کو ڈیولپ کرنا سکھایا جائے گا اسی کورس کے اندر. اس ای کیٹلاگ میں آپ کیا کرو گے, جب آپ وہ کیٹلاگ پہ بنا لو گے تو اس کو آپ لائیو کر دو گے. اب اس ای کیٹلاگ کا ایک لنک ہوگا جیسے کہ ویب سائٹ کا لنک ہوتا ہے, آپ اس لنک کی مارکیٹنگ کرو گے. جب کوئی کسٹمر کسی ایڈ پہ خاص طریقے سے کلک کرے گا جو کہ سکھایا جائے گا تو آپ سیدھے جمپ کرو گے اور اس کیٹلاگ پہ اس کیٹلاگ پہ پہنچنے کے بعد جب اس کو کھولو گے تو اس کے اندر آپ کا کسٹمر کی وہ ساری آئٹمز اور چیزیں اور سب پڑی ہو. اس کے لیے ویب سائٹ بنانا ضروری نہیں ہوگا. ویب سائٹ اکثر لوگوں کی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایکسپینسو کام ہے, پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو بے شمار لوگ کہتے ہیں یار نہیں یار یہ مہنگا کام ہے. تو آپ کو ادارے کی جانب سے اسی سیمسٹر میں جو ہے وہ ای کیٹلاگ بنانا بھی سکھایا جائے گا, جس کے اندر آپ اپنے کسٹمر کو
ایک پراپر ای کیٹلاگ بنا کے دو گے اسے کہ یار یہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے 50,000 روپے کی، میں آپ کو ای کیٹلاگ دیتا ہوں بنا کے صرف 5,000 روپے کی، اس میں آپ کا ٹائم کنزیوم ہوگا جسٹ 1 گھنٹہ، بس 1 گھنٹے کا آپ کا ٹائم لگے گا، لیکن آپ نے کسٹمر کو نہیں بتانا کہ میرا گھنٹہ لگا ہے، اسے بتانا جی میرے 3 دن لگے ہیں، 4 دن لگے ہیں، ٹھیک ہے، 3-4 دن کا گیپ لینا ہے، اس کو ای کیٹلاگ اس کے حوالے کر دینی ہے، اس کی ساری کی ساری پروڈکٹس اٹھا کے لگی ہوں گی، اس کو پھر مارکیٹنگ کرو۔ تو یہ سر ایک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کیٹلاگ ہیں اور آپ نے اس کیٹلاگ کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو دس از آل اباؤٹ کیٹلاگ مارکیٹنگ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ آپ نے جون سی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کے مقصد کیا ہیں، وہ کیوں ہوں گے، کون کروائے گا، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ٹاپک مکمل کر دیا ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، ہمارا سوال جو آپ کا سیشن شروع ہو چکا ہے، آپ تمام بندوں کے مائک آن کرنے کی جو فیسلٹی ہے میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ اپنا مائک آن کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ جی حاشر بیٹا سوال کیجیے گا، حاشر نے مائک آن کیا تھا۔ نہیں ویسے ہی کیا تھا، چیک کر رہا تھا، کوئی جی بات ٹھیک نہیں۔ ہے جی، راہیل صاحب بیٹا سوال کیجیے گا، راہیل الطاف جی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی بیٹے وعلیکم السلام۔ سر یہ جو کمپین آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ابھی تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو لائیو اس کو ہمیں کلاس میں کمپین کو رن کرنا لائیو سکھائیں گے کہ ایسے کمپین رن ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ اس کی ٹارگٹ ہے اور یہ اس کی آڈینس ہے، یہ سارا لائیو ہمیں کوئی کمپین آپ ایگزامپل کے طور پہ رن کر کے سکھائیں گے؟ بڑا پیارا سوال کیا راہیل، میں آپ کو آپ کی کلاس کے اندر جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس سافٹ ویئر کو باقاعدہ جب آپ کے حوالے کیا جائے گا آپ کے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے، آپ کے اپنے موبائل میں یا آپ کمپیوٹر میں جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ کیمپین پہ کام کریں گے تو میں یہاں پہ جو سارا کام کر رہا ہوتا ہوں ادھر میں، وہ میں اپنے والے سافٹ ویئر کے اوپر لائیو ہی کر رہا ہوتا ہوں، اور اس وقت جب میں وہاں پہ جاتا ہوں اس سے پہلے، اس پہ کام کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس کو اپنے اپنے سافٹ ویئر کے اوپر مکمل ایکسیس یا طریقہ یا پیٹرن سارا سکھا دیا گیا ہوتا ہے۔ دین جب میں یہاں کام کروں گا تو میں لائیو کام کروں گا، لیکن آپ نے جب اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے گھر میں تو آپ نے اپنے والے پہ لائیو کرنی ہے، تو لیکچر لائیو ہوگا تو پریکٹس آپ اس کی خود کرو گے لائیو، یہ ہوگا۔ تو یہ جو آپ اس کی کمپین چلا رہے ہیں سیکھو پاکستان کی، یہ برانڈ اویئرنیس میں آ رہی ہے یا کس چیز میں آ رہی ہے یہ؟ سیکھو پاکستان کے بیٹے تقریباً کوئی 6-7 کیمپین چل رہی ہیں، اس میں برانڈ اویئرنیس کیمپین ہماری سیپریٹ چل رہی ہے، لیڈ جنریشن کیمپین ہماری سیپریٹ چل رہی ہے، واٹس ایپ کیمپین ہماری تو 6-7 کیمپین چل رہی نہیں، ہوتی ہیں، وہ ہمارا فیس تو بک بجٹ پہ میں بہت دیکھ ہیوی رہا ہے۔ تھا نا، فیس بک پہ آپ کے یہ جو لیکچرز ہو رہی ہیں نا، فیس بک جو کلاسز ہو رہی ہیں، اس کا وہ ایڈ ایک آیا ہوا تھا فیس بک پہ نا، اسپانسر ہاں ایڈ ہاں کو اس طرح کا آیا ہوا تھا، ہاں 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 وہ برانڈ اویئرنیس میں اس میں آ رہا تھا۔ نہیں بیٹے، فیس بک پہ ہمارے 3 ایڈ چل رہے ہیں، ایک ایڈ ہمارا چل رہا ہے برانڈ اویئرنیس کا، ایک چل رہا ہے ہمارا لیڈ جنریشن کا، ایک چل رہا ہے ہمارا واٹس ایپ کا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے کون سا ایڈ دیکھا ہے، لیکن لیڈ جنریشن ہمارے 3 ایڈ چل رہے ہیں کیونکہ ہمارا بجٹ کافی یہی ہیوی آن ہوتا لائن ہے۔ کلاسز کا آیا ہوا تھا کہ آن لائن کورسز کا جو ہے وہ جو ریڈ سے کلر کا بنا تھا، آن لائن کورسز کروا رہے ہیں، فری کورسز ہیں، وہ سارا اس میں تھا۔ آئی تھنک آپ نے ہمارا لیڈ جنریشن والا ایڈ دیکھا ہے، آئی گیس، میرا خیال ہے، لیکن مجھے آپ اس کی تصویر بھیجیں تو میں اس پہ سارا جو لکھا ہوتا ہے میں دیکھ کے، خیر آپ سیکھ لیں گے یار، ابھی آپ نے کام کرنا ہی ہے انشاءاللہ آگے۔ جی سر، ٹھیک۔ سوال کسی کا کوئی ہے سر، کوئی سوال، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی چیز، کوئی ایشو؟ ممتاز صاحب، مرتضیٰ صاحب، مرتضیٰ صاحب، ہیلو جی بیٹے سوال کریں۔ سر جی، میں نا یہ جو آپ نے کہی تھی نا فیس، ہوں وہ میں نے کوشش کی تھی کہ 1500 ہو جائے، ہوں پر وہ نا بوس نے کہا، اس نے کہا کہ 2-4 دن لیٹ ہو جائے گا، کہ تو ابھی یار آپ نا مجھے میرے پاس نہیں ہے۔ بعد میں کرنی واٹس ایپ پہ آئیں یار، یہ کلاس کا سوال نہیں ہے، چھوڑیں فیس کو یار، یہ باتیں آپ مجھ سے بعد میں کریں گے۔ ٹھیک اوکے، ابھی واٹس ایپ پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہو جی سر، کوئی اور سوال ٹھیک سر ہے جی۔ کسی کا؟ سوال جناب کسی کا ہے وہ کرے سر، سوال کوئی ہے لیکچر سے کنسرننگ، کوئی ایشو، کوئی لیکچر کے بارے میں کوئی مشکل؟ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیس سر، فیس کے بارے میں صرف بات یہ ہے کہ آج یہ جو گروپ ہے جس میں آپ شامل ہیں، اس میں نا کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا سر سیلری کا ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہوا تھا۔ کئی بندے آج والی کلاس میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں جن کو کنٹینیوسلی ہم کہہ رہے ہیں کہ فیس جمع کروا دیں، کسی کا 500، کسی کا 1000، کسی کا 200 پینڈنگ جا رہا ہے، اور ہم نے ان کو بالکل بھی جو ہے نا وہ اب تک وہ نہیں کیا۔ آج کے بعد سر، کل جو ہے تمام نان پیڈ بندے جو ہیں ان کو ہم کلاس سے ریموو کر دیں گے۔ اگر کسی کو مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، باہر جیسے یہ بھائی نے بتایا کہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے اس کی، مجھے نہیں پتا، تو یہ مجھے سیپریٹلی بعد میں کال کر کے بتائے سر میرا یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ جینوئن مسئلہ ہوگا تو چاہے وہ 5 دن بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسے کلاس سے ریموو نہیں کرتے۔ لیکن کوئی بندہ فضول میں ہی جو ہے نا وہ کلاس میں چسکے لیتا رہے آ کے اور وہ فیس جمع نہ کروائے، تو ادارہ ہرگز بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا آج تمام جو نان پیڈ بندے ہیں ان کو کلاس سے، ابھی
کلاس کے بعد جو ہے نا ان کی ریموول شروع ہو جائے گی اور کل تک ان کو ریموو کر دی جائے گا, صرف پیڈ بندے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اینی ویز جن کا کوئی ایشو ہے, کوئی جینوئن پریشانی ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چاہے 5 کو دے دیں, 7 دن کے بعد دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہوتے ہیں نا بعض بندے کہتے ہیں جی میں ابھی جمع کرا رہا ہوں, کل کرا رہا ہوں, فضول میں جو یہ مطلب پنچنگ والی بات ہے. آپ نے مجھے ایک ٹائم بتایا, یا ہماری ٹیم فون کرتی ہے آپ کو جو جن کا یہ کام ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی فیس, آپ کہتے ہیں سر میں جمع کراؤں گا آپ کو 2 تاریخ کو. کوئی بات نہیں یار, آج 26 ہے, 2 میں ابھی 8 دن پڑے ہیں, تو آپ کو دوبارہ کال نہیں کی جاتی. ایک بندہ کہتا ہے جی میں, وہ بیٹھا بھی 10 دن سے کلاس میں ہو گیا, اس نے 10 لیکچر بھی لے لیے ہیں, ادارے نے اس سے فیس بھی نہیں لی کہ چل کوئی بات نہیں یار کل دے دی, پرسوں دے دی. ہم بیسیکلی نا ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں یار. ہم کہتے ہیں چلو کام سیکھو یار, کوئی بات نہیں, فیس تو ہے ہی نہیں ہے نا یار. 1500 روپے کو فیس تھوڑی ہوتی ہے. مجھے بتائیں کوئی ایسا ادارہ ابھی یہاں پہ ہمارے فزیکل کیمپس میں اگر کوئی بندہ لاہور کا ہو تو یہاں پہ آ کے وزٹ کرے. یہاں پہ 25,000 روپیہ, 30,000 روپیہ, 32,000 روپیہ چارج کرتے ہیں ہم اسی کورس کا یار. اور یہ ایک فیسلٹی ہے, 1500 روپے کے اندر کو کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی اگر ہمیں پنچ اپ کریں گے سر تو وہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی کا جینین مسئلہ ہے کوئی بات نہیں, وہ واٹس ایپ پہ آئے, کال کرے, کانٹیکٹ کرے. اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے. ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بچہ ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. لیکن بہرحال فیس پوری ہے, فیس میں کمی نہیں ہم کر سکتے کیونکہ فیس ہے وہ ہے ہی 1500, پہلی کچھ نہیں ہے, تو 1500 پورا ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ کوئی ایشو ہے تو کوئی بات نہیں, آپ مجھے بتا دیں یہ ایشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جو بندہ ایشو بھی نہیں بتائے گا, اشفاق صاحب آپ نے مائک آن کیا. اشفاق السلام علیکم سر. جی بیٹے, السلام علیکم جی بیٹے سوال کریں. سر. تھوڑا فری لانسر کے بارے میں بتا دیجیے گا. بیٹے تھوڑا نہیں بتانا, بہت تفصیل سے بتانا ہے. فری لانسنگ کا پورا سیمسٹر ہے آپ کا لاسٹ سیمسٹر پورا ہے ہی فری لانسنگ کا. تھوڑا کیوں بتانا ہے میں نے. فری لانسنگ ہوتی کیا یہ بتا دیتا ہوں. فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی اسکل سیکھی اور اس اسکل کو آپ نے آن لائن سیل کر دیا. دس از فری لانسنگ. فار ایگزامپل آپ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے. دیٹس اے ویری سمپل فن ہے نا یہ بھی ایک. تو آپ کو قرآن پڑھانا آتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سمپل قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک اپنی کیمپین کرنی ہے کہ میں قرآن پڑھانا جانتا ہوں. ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ اس طرح کا, جیسے یہ میرے اسٹوڈنٹ کا ایک میرا ایڈ چل رہا ہے یہ والا. اب اس کو انٹرنیشنلی آپ نے اس کو لانچ کرنا ہے. دنیا بھر میں قرآن پڑھنے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے کیا کیا, امریکہ والے کو, دبئی والے کو, کسی بچے کو آپ نے قرآن پڑھا دیا. وہ ڈھونڈنا کیسے ہے, کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے, پیسے کیسے وصول کرنے ہیں, وہ آپ کو سارا میں سکھاؤں گا. ابھی صرف اتنا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہ میں کچھ بتاتا ہوں. تو اب آپ نے قرآن پڑھانا, اس کو پڑھا دیا, تو یہ آن لائن سروس دی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جو پیسہ وصول کریں گے اسے کہیں گے آپ نے آن لائن ارننگ کر لی ہے, فری لانسنگ کر لی ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ رہے ہو, آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہو. سیکھنے کے بعد آپ اپنے گھر بیٹھو گے اور اس سروس کو آپ جو ہے آن لائن سیل کرو گے. تو جب جس بندے کو آپ سروس دو گے, میرے کتنے کلائنٹس ہیں میں بیسیکلی لاہور بیس ہوں, لیکن لاہور میں میرے کلائنٹس 2-3 ہی ہیں. موسٹلی میرے کلائنٹس جو ہیں, اگر آپ کبھی جو آپ اس میں میرے اپنے ایریاز میں دیکھو گے تو میرے موسٹلی کلائنٹس لاہور سے باہر کے ہیں. کینیڈا کے ہوں گے, امریکہ کے ہوں گے, یا پاکستان کے کراچی سے ہوں گے, دور دراز سے ہوں گے, کیونکہ میری یہ سارا کام ہے ہی آن لائن. تو آپ کسی بندے کو سروسز دیتے ہو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی یا آن لائن اسٹور ڈیولپمنٹ کی, تو وہ آپ کو دیتا ہے پیسے اس کے وجہ سے. اسے کہتے ہیں آن لائن ارننگ یا فری لانسنگ. تو یہ کہتے ہیں کیسے کرنی ہے یہ آپ کو سکھایا جائے گا اسی کورس میں. ٹھیک ہے جی. کلاس کا ٹائم سر ختم ہو رہا ہے جی. میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے نیکسٹ مینٹور کو. ہماری کلاس آئٹس کی شروع ہونے والی ہے, اس کے لیے مجھے سسٹم حوالے کرنا ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کل ملاقات ہوگی آپ سے 8:30 بجے. آپ کے آسانیاں اللہ آپ کو عطا فرمائے, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ.